ہر کافر اور ہر مشرک کو، ہر دری کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اس بندے کے اوپر جس نے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کی جو اس سے پہلے سینہ بہ سینہ موجود تھیں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 400 سال بعد لکھی، یہ بالکل بکواس کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا علم ہے جو یعنی معجزہ سمجھ لیجیے، کیونکہ یہ اللہ نے کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اب یہ شیطان چیخ رہے ہیں، چیخو اور چیخو، چیخ چیخ کے تمہارے دماغ پھٹ جائیں گے، لیکن تم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہو کہ قرآن اور صحیح حدیث کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے محفوظ کر دیا ہے، اور اب تم اس میں بال برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ تمہاری حسرتیں ہی رہیں گی۔ اور مسلمانوں کا بیڑا غرق اس وقت ہونا شروع ہوا تھا جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو اہمیت نہیں دی، اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کی، جب ان نمک حرام غداروں نے، تو اس وقت یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا۔ اور جب یہ فیس نہیں کر سکے اس مغربی دنیا کو جو اعتراضات کرتے تھے قرآن کے اوپر، تو انہوں نے قرآن، چونکہ قرآن کا فہم تو تھا نہیں صحیح، چاہے سر سید ہوں، چاہے یہ دوسرے نیچے ڈاکٹر پرویز ہوں، چاہے یہ غلام احمد قادیانی ہوں، چاہے یہ غامدی ہوں، اور چاہے یہ آج کل کے دور کے نیچے والے ذیشان صاحب ہوں، یا رفعت نواب صاحب ہوں، یا مشتاق صاحب ہوں، یا ضرار بٹ صاحب ہوں، جو کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو کچھ نہ کہو۔ اصل میں طاغوتوں پر چوٹ پڑی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کا بیڑا غرق کیا ہے، ان کی جب گرفت کی گئی ہے، زبردست قسم کی جب ان کی پکڑ آئی ہے نا، تب یہ چیخ رہے ہیں، تب یہ اچھل رہے ہیں سانپ کی طرح۔ جب سانپ کا بھیجا پھاڑ دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ بل کھاتا ہے، اچھلتا ہے۔ تو جب ان کے اکابرین جو کافر اور مشرک تھے، ان کی خبر لی گئی ہے، محدثین بن کر آئے تھے، امام بن کر آئے تھے، ان کو جب پکڑا گیا کہ یہ ہیں احمد بن حنبل صاحب جنہوں نے عہد روح فی القبر، اس قبر کے اندر روح کی واپسی کا عقیدہ پیش کیا، اور حق عقیدے بھی بتائے، بیچ میں یہ بھی انجیکشن دے دیا زہر کا، تو اس کے بعد اسی مشرکانہ عقیدے کو، سمائے بوتا کے عقیدے کو ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر اسقلانی نے، امام نووی نے، اور ہر فرقے نے اسی کو اپنایا ہے۔ تب تباہی آئی ہے امت کے اندر، مکمل تباہی۔ باقی اس سے پہلے صوفی تو لا چکے تھے یہ وحدت الوجود کے عقیدے، وحدت الشہود کے عقیدے، یہ ابراہیم ادم، ابن عربی، کشف المحجوب والے، علی اجویری صاحب، اس کے اندر تباہی لا چکے تھے، اور مکمل تباہی ابھی باقی تھی، کیونکہ قرآن ابھی اپنی اصلی حالت میں موجود تھا، تو انہوں نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ یہ قبر پرستی جو حقیقت میں بت پرستی ہے، اور آج پوری طرح بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ ان بڑے بڑے مزاروں پر جا کر دیکھو، پھر پتہ چلے گا ہندو اور مسلمان کیا ہوتے ہیں۔ آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں محی الدین چشتی کے مزار کے اوپر ایک کمنٹری کی طرح حضرت صاحب بولے جا رہے ہیں، بس بولے جا رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں اور ماتھا ٹیک رہے ہیں وہاں، اور وہاں جو غلہ لگا ہوا ہے، ان کا پیٹ ڈیم کی طرح بھرتا ہی نہیں، اس میں پیسے ڈالے جا رہے ہیں، اور وہ حضرت پکارے جا رہے ہیں، کہو حضرت صاحب کے منتیں یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، جو بکواس اس کے منہ میں کیے جا رہا ہے، اور یہ جانور وہاں سجدے کیے جا رہے ہیں، اور رکوع کیے جا رہے ہیں، اور پیسے ڈالے جا رہے ہیں اس گلے کے اندر۔ تو یہ آئی ہے بربادی اللہ کے بندو۔ باقی اس کا صحیح جو توڑ ہے نا، وہ قرآن اور صحیح حدیث، اس لیے ان کو تکلیف ہے، ان شیطانوں کو۔ یہ قرآن کی اصلی تفسیر سامنے لانے دینا چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ اپنے دماغ کے مطابق، اچھا امام بخاری کی چھوڑ دو، امام مسلم کو چھوڑ دو، اب اس پہ ایمان کو پکڑ لو، ہیں یہ جو تشریح کرے گا نا، یہ غلام احمد قادیانی کی طرح، اور کیا نام ہے اوپر سر سید کی طرح، ڈاکٹر پرویز کی طرح، غامدی کی طرح، جو اپنے دماغ سے تشریحیں کریں گے، ان کی تشریحوں کو مانو گویا، یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ بے ایمان، یہ بخاری کا دشمن، یہ اللہ کا دشمن، یہ دین کا دشمن، انہوں نے یہ دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں، اور ان کی رکاوٹ کے باوجود اللہ اپنے دین کو پائے تکمیل تک پہنچا کے رہے گا۔ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے ہر دور میں اپنے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے۔
امام بخاری کے ذریعے اس نے اپنے دین کی حفاظت کی، اپنے نبی کے جو باتیں تھیں، تشریح تھی صحابہ اکرام کی، جو پورا ایک دین کا مزاج تھا، وہ باتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں، اور ان کو تکلیف ہے، یہ ان کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ ان کے بغیر یہ اپنی منمانی کریں گے، لیکن ان کا یہ منصوبہ کبھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا انشاءاللہ۔